حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کے موقع پر عرفہ کے دن میدان عرفات میں نے دیکھا حضور کو۔ حضور اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑ رہا ہوں، من ان اخذتم بہ لن تضلوا، اگر تم جو کچھ میں چھوڑ رہا ہوں اس سے جڑے رہے، لن تضلوا، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا چھوڑ رہا ہوں؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور اپنی اولاد، اپنے اہل بیت۔ قرآن صرف محبت کے لیے؟ قرآن سے محبت وہ بھی کرتا ہے جو ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جانتا اور سمجھتا نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے قرآن کو چھوڑا گیا، اسی مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اہل بیت کو چھوڑا گیا، صرف محبت کے لیے نہیں۔ لن تضلوا نہ آتا نا، تم نے اس کو تھامے رکھا، اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو گمراہ لن تضلوا۔ یہ حدیث نمبر ہے 3785، 3785، سونا نے ترمذی۔ آگے ہے حدیث نمبر 3787، اس میں ہے زید بن ارقم فرماتے ہیں میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، تم نے اگر اس سے تمسک کیا، اس سے جڑے رہے، تو میرے بعد ہرگز گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے بڑی ہے۔ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الی الارض، جو اللہ کی رسی ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت۔ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، ہرگز وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ میرے پاس حوض کوثر پر جمع نہ ہوں۔ آگے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، غور کرنا کہ تم ان دونوں چیزوں کے متعلق، ان دونوں چیزوں کے بارے میں میرا کتنا خیال رکھتے ہو۔ اگر قرآن صرف قرآن کا غلاف، قرآن کے گتے اور قرآن کے اوراق صرف چومنے چاٹنے کے لیے ہیں تو پھر اہل بیت بھی سیکھ لیے، لیکن حدیث کے الفاظ کہتے ہیں لن تضلوا بعدی، ان کے ساتھ تم جڑے رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہاں اتباع ہے، اہل بیت کی اتباع کرنی ہے۔